گلفام بغیر پروف کے نہیں بولتا. کبھی اپنے سگے بھائی کا ایک بالش زمین دبا کے دیکھ لینا, مقدمہ کر دے گا, پنچایت پہ پنچایت کرے گا, پوری دنیا میں کہے گا میرا بھائی بے ایمان ہے, میرا بھائی ڈکیت ہے, میرے بھائی نے میری دکان مار لی, میرے بھائی نے میری ایک بالش مار لی. مگر جلسے میں آنے والوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے بتانا, تیرے باپ کے مال میں تیری بہن کا بھی حصہ شریعت نے رکھا تھا, لیکن جب اس کا ڈولا نکلا سارا حصہ تجھے دے دیا. آج تک کبھی نہیں کہا میرا بھائی بے ایمان ہے. اگر کسی بہن نے کہا ہو تو مجھے بتائے. جس دن اپنے پیا کے ڈولے میں بیٹھی, گھر بھی تجھے دے کے چلی گئی, باپ کی زمین بھی تجھے دے کے چلی گئی, باپ کا پلاٹ بھی تجھے بخش کے چلی گئی, باپ کی دکانیں بھی تجھے دے دیا, جبکہ اس کا حق ہے دینا چاہیے, تو نے نہیں دیا, اس کا حق مارا. لیکن اللہ کی قسم کبھی نہیں کہا میرا بھائی بے ایمان ہے, میرا بھائی غاصب ہے, کبھی نہیں کہا میرے میکے والوں نے میرا مال مارا ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے سب کچھ تجھے دے کے چلی گئی, زمین تجھے دے دیا, گھر تجھے دے دیا, دکان تجھے دے دیا, جائیداد تجھے دے دیا, پیا کے ڈولے میں گئی. اگر کسی نے بھائی کی برائی کری تو خدا کی قسم شوہر سے بھی لڑ جاتی ہے. خبردار میرے بھائی کو برا نہ کہنا. اللہ اللہ اللہ. کبھی بھائی کی مار کے دیکھنا اتنی زمین, دیکھنا کبھی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے بھائی کا کبھی مار کے دیکھنا کوئی حق. دیکھو کیسے تمہارے خلاف مقدمے کر دے گا. لیکن یار بہن نہیں کرتی, بڑا پیار کرتی ہے, یقیناً پیار کرتی ہے, اور جب تک جیتی ہے نا وہ بہت پیار کرتی ہے اپنے مائکے والوں سے. اس لیے بہنوں سے رشتے اور ناطے نہ توڑا کرو کبھی بھی. ماں باپ مر بھی جائیں نا تو ان کے گھر میں آنا جانا نہ چھوڑا کرو. اگر بہنوں کو خوش رکھو گے تو ماں باپ کی روحیں قبروں میں خوش ہو جائیں گی. یار جب وہ پیار کرنے والی بیٹی کا ڈولا نکلا ہوگا, بولو بھائی کا دل نہ پھٹا ہوگا. اور کریں یار, ایک سعودی کے لیے 2 سال کمانے کے لیے جاتا ہے بندہ, یار ایئرپورٹ تک روتے ہیں لوگ, وہ خود بھی روتا ہے. جب کو پتا 2 سال کے بعد پھر آ جاؤں گا. میں نے تو حج کرتے ہوئے جب لوگ جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے 40 دن کے لیے جاتے ہیں, تب روتے ہوئے جاتے ہیں یار. پتا ہے کہ اچھی جگہ جا رہے ہیں یار, ہے نا, پھر بھی رو لیتے ہیں کیونکہ اپنے چھوٹ رہے ہیں. ہمیشہ کے لیے نہیں چھوٹ رہے, 40 دن کے لیے چھوٹ رہے ہیں. اگر جگر گردہ ہے تو سنیں یار, ہمیشہ کے لیے نہیں, اونلی 40 دن کے لیے, مگر پھر بھی روتا ہے. 2 سال کے لیے جاتا پھر بھی روتا ہے. بیٹوں سے زیادہ پیار کرنے والی آج بیٹی ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے. بولو باپ کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوا ہوگا, پھٹا ہوگا, پھٹا ہوگا. آج ضرورت تھی مرہم لگانے کی, آج ضرورت یہ تھی, آج یہ نہ کہتا کہ کھانا میری برات کو اچھا نہ ملا, کاش آج یہ نہ کہتا کہ میرے جہیز میں یہ کمی رہ گئی, کاش آج یہ نہ کہا ہوتا کہ تم نے میری برات کی خاطر تواضع نہ کی, کاش آج یہ نہ کہا ہوتا کہ تم نے جہیز میں کمی کر دی, کاش آج تو نے کمیاں نہ گنائی ہوتی. جب بیٹی ودا ہو رہی تھی, دولہا یا دولہا کا باپ یا دولہا کا بھائی بیٹی کے بھائیوں کو اکٹھا کرتا, اس کے باپ کو اکٹھا کرتا اور اکٹھا کر کے کہتا یہ آج تمہاری بیٹی تھی, میرے گھر کی بہو بننے جا رہی ہے, میں وعدہ کرتا ہوں یہاں سے باپ کا پیار چھوڑ کے جا رہی ہے, وہاں میں اسے باپ کا پیار دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلکی اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مفتی محمد گلفام صاحب قبلہ رام پوری. ماشاءاللہ کبھی ماشاءاللہ. یار اس کا دل رکھا ہوتا, جب بیٹی ودا ہو رہی تھی نا تو بیٹی کے باپ سے ملے ہوتے, اس کے بھائیوں سے ملے ہوتے اور کہا ہوتا پریشان نہ ہونا, آج تمہاری بہن ودا ہو کے جا رہی ہے, لیکن کہہ دیتے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تمہاری بہن کو کبھی میری طرف سے تکلیف نہ ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. کبھی تو اس کا دل رکھا ہوتا, لیکن ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ابھی تو کھانا بھی اچھا نہیں ملا ہے, ہائے ہائے کہاں چلا گیا. پھر تم جنت کے طلبگار ہو, پھر تم چاہتے ہو جنت ملے. اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو, اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سنو. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مکہ کا پہلا نکاح پیغمبر اسلام کا, کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. صاحب شریعت مالک جنت, صاحب شفاعت محبوب خدا, سیاح لامکاں,
محبوب کبریا، مالک کونو مکا. ذرا بولو نا یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلا نکاح، قربان جائیں آپ، قربان جائیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. پہلا نکاح پڑھ رہا ہوں میں، لیجئے سنیے آپ. پہلا نکاح. آپ شادیاں کرتے ہیں، شادیاں کر کے پھر کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر جنت کے طلبگار. سن، امی عائشہ کی حدیث روایت کرتی ہیں، نبی نے فرمایا شب معراج میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کسی کا ٹوٹا ہوا دل اگر کوئی رکھ لے گا تو میں اسے بے حساب و کتاب کے جنت عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. امی عائشہ روایت کرتی ہیں. اور سن لے، 100 سال تک سجدے کرے اور کسی مومن کا اگر کوئی دل توڑ دے تو سجدے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اور سنیں، مومن کی پہچان ہی میرے آقا نے بتائی. مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مومنین محفوظ رہیں. بے شک. مومن ہی وہ ہے. مو خلیلی صاحب، مومن ہی وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرے مومنین محفوظ رہے. مومن ہی وہ ہے. یہ نہیں کہا جو نمازیں پڑھ رہا نا، حج کر رہا نا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مومن محفوظ رہے وہ ہے مومن. تمہاری زبان سے محفوظ ہے مومن؟ نہیں ہے محفوظ. بیٹی ودا کر رہا ہے اور اوپر سے کہہ دیا یہ نہیں وہ نہیں، دل پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور جلسے میں آنے والوں آؤ دیکھو، پیغمبر اسلام کی عمر پاک 25 سال ہے. کتنے سال ہے؟ 25 سال. اسی سال کعبے کی تعمیر ہوئی ہے. سبحان اللہ. اسی سال 8ویں تعمیر کعبے کی ہوئی ہے. میرے نبی نے اپنے کاندھے پہ لالا کے پتھر جناب ابو طالب کے ساتھ کعبے کی دیواروں میں لگائے. اسی درمیان جھگڑا ہو گیا، میں ادھر نہیں جاتا، نبی نے صلح فرما دی جھگڑے کی. صلح بھی ایسی ہوئی پورے مکہ کے لوگ کہہ رہے تھے واہ محمد آپ کے ہاتھ اس قابل ہیں بوسے دے دے، آپ کی زبان اس قابل ہے کہ بوسے دے دے. جو معاملہ مقدمہ کسی کی عدالت میں نہ سلجھے وہ محمد عربی کی عدالت میں سلجھ جاتا ہے. اللہ اللہ. نبی کی شہرت دور دور تک ہو گئی، لوگوں دور دور تک. محمد عربی لاجواب ہیں، عبداللہ کے بیٹے لاجواب ہیں، آمینہ کے لال لاجواب ہیں، ابو طالب کے بھتیجے لاجواب ہیں، عبد المطلب کے پوتے لاجواب ہیں. لاجواب ہیں، لاجواب ہیں، لاجواب ہیں، جواب ہے. واہ 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 واہ. لاجواب. کیا بات. لاجواب. بے شک. اچھا، شادی، شادی جو ہوتی ہے، شادی جو ہوتی ہے نا، دل کا میلان ہے. جدھر دل زیادہ مائل ہوتا ہے اگر ادھر شادی ہونا تو امید ہے کہ رشتے بنے رہیں. اب ذرا سنیں، یہ خبر اڑتے 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 خویلد کی بیٹی تک پہنچی. خویلد کی بیٹی تک، نام خدیجہ ہے. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. مکے کی سب سے بڑی امیر ہے. مکے کی سب سے بڑی امیر ہے. ان سے زیادہ امیر کوئی ہے ہی نہیں، اتنی امیر ہے. ان کا تجارت کا مال جب مکہ سے نکلتا تو یمن تک ان کے شہرے تھے، نام تھے کہ خدیجہ سے بڑا کوئی بزنس مین ہے ہی نہیں. خویلد کی بیٹی نے سنا محمد عربی لاجواب لاجواب لاجواب. جب لاجواب ہے تو خدیجہ نے مال نہیں دیکھا، نامہ اعمال دیکھا. سنا ہے مکہ میں نوجوان ہے لاجواب ہے. سبحان اللہ. ارے زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اچھا، بے ہوش لڑکی والے بھی ہیں آج کل، یہ بھی میں بتاؤں گا. اگر لڑکی والوں کو بتا دو فلاں لڑکا بڑا شریف ہے، نمازی ہے، نیک ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، چوری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، بہت بڑھیا لمیٹڈ انکم ہے، تو کہا نہیں یہ والا نہیں. جوا کھیلتا ہو چاہے بیئر پیتا ہو مگر کماتا لاکھوں میں ہو، بنگلہ ہو، کوٹی ہو، گاڑی بڑی ہو. صحیح بتا رہا ہوں میں. تقریریں کرتے کرتے 15 سال ہو گئے. یہ میری تقریروں میں سنا ہوگا کہ اگر کوئی چھوٹا سا ڈپلوما کر لینا پیشاب چیک کرنے کا، اس کے رشتے پہلے آئیں گے. 15 سال کا مفتی بیٹھا ہو تو اس کا رشتہ نہیں آئے گا. یہ کہہ چکا ہوں میں، وہ بات حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے. لڑکی والے بھی بے ہوش کم نہیں ہیں.
وہ بھی رشتہ دیکھنے نکل رہے ہیں تو خنڈے سے مطلب نہیں ہے، شرابی سے مطلب نہیں ہے، جواری سے مطلب نہیں ہے، ٹپوری سے مطلب نہیں ہے، وباس سے مطلب نہیں ہے، چاہے سود کا لیتا ہو مگر مالدار ہو۔ اللہ اکبر اللہ اگر مال سے سکون ملے تو پھر میرے بھائی مالدار بلڈ پریشر کی گولیاں نہ کھائیں۔ راتوں کو نیند کم نیند مالداروں کو آتی ہے، نیند کی گولیاں زیادہ تر مالداری کھا کے سوتے ہیں، رکشا والا تو تھک کے سو جاتا ہے۔ واہ 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 حقیقت بات ہے، اگر مال سے سکون ہو تو پھر رکشا والے کو گولیاں کھانا چاہیے نیند کی، مالدار کو نہیں۔ مگر میرے عزیزو، دماغ کے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا، دل کے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا، امیر زیادہ ہوں گے غریب کم۔ بے شک بے شک ہائے ہائے، گولیوں کی کہاں نوبت آ رہی ہے، ان کی تو تھکاوٹ ہی ان کو نیند لا دی۔ اللہ اللہ، یہ بھی بے ہوش کم نہیں ہے، انہیں اگر صحیح رشتہ بتا دو تو نہیں پسند آ رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں، ہو سکتا ہے لڑکا صحیح شریف دیکھ کے اگر اپنی بیٹی دے دو گے برکت سے تو اللہ تمہاری بیٹی اگرچہ بہت زیادہ ہائی فائی جہازوں میں نہ گھومے گی، لیکن خدا کی قسم تیری بیٹی کبھی چوکی تھانے میں بھی کھڑی نظر نہیں آئے گی۔ بہت اچھی بات بہت اچھا ذہن دے رہے ہیں مفتی یہ صاحب بھی سن ضرورت لے، ہے بہت اچھا ذہن یہ بھی بہت کان اچھا کھول ذہن کر کے سن لے، ماشاءاللہ اگر جہاز اور ایئرپورٹ میں تیری بیٹی نظر نہیں آئے گی اس لیے کہ تیرا دماد غریب ہے، میں مانتا ہوں تیرا دماد پہ زیادہ پیسہ نہیں، فلائٹوں میں گھما سکے، ایئرپورٹ میں گھما سکے، سیر کرا سکے، مانتا ہوں، مگر تیری بیٹی کہیں کورٹ میں نظر نہیں آئے گی، کچہری میں نظر نہیں آئے گی، عدالتوں کے چکر لگاتی نظر نہیں آئے گی، کہیں تھانے اور پولیس اسٹیشن پہ بھی تیری بیٹی نظر نہیں آئی۔ بہت اچھی بات ضرورت ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ میرا وعدہ، بہت اچھا ذہن بہت اچھا بہت انشاءاللہ اچھا میرا وعدہ۔ انشاءاللہ 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 اس وقت مولویوں کی تعداد کم نہیں، بہت زیادہ، ہر گاؤں میں مولوی بہت ہیں، لیکن سب سے کم مولویوں کے جھگڑے لے لینا۔ اگر بیوی ستاتی بھی ہے تو مولوی برداشت کر لیتا ہے، یار چار لوگ سنیں گے اپنی بے عزتی ہوگی، ہٹاؤ ختم کرو یار۔ کوئی زیادہ ہی نلائق پن پہ اترا تو میں کہہ نہیں سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک مولانا صاحب ہیں، ان کا بیان ہے، بولے دو بیویاں ہیں حضرت، جب دونوں زیادہ لڑتی ہیں تو میں 20 دن کا 1 مہینے کا سوٹ کیس پیک کرتا ہوں، نکل جاتا ہوں، دونوں کی عقل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایسی بات ہے، دونوں کے دونوں معافی مانگ کے کہتی ہیں حضرت اب آ جائیں، اور اب جو ہے کوئی کسی سے کچھ نہیں کہے، نکل جاتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے دیکھیے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بج رہی ہے، دونوں ہاتھ سے بج رہی ہے۔ لڑکے والے تو ظلم کر ہی رہے، مگر لڑکیوں والوں کا یہ ظلم ہے کہ وہ جب داماد دیکھے تو پہلے شریف، نیک، غلام رسول، ہو سکتا ہے کہ تیری بیٹی کے قدم پڑھیں تو اللہ اس کے نصیبے سے اسے امیری دے دے۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت ماشاءاللہ 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 واہ پہلا واہ واہ رشتہ پیش کر رہا ہوں آہا صاحب، اپنی تقریر کے عنوان کا پہلا رشتہ ذرا غور کریں۔ جناب خدیجہ نے جب میرے نبی کے قصے سنے، ظاہری طور پہ میرے نبی کے گھر میں ایک ایک ہفتے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ اکبر اللہ ظاہری طور پر بتا رہا ہوں، ویسے تو میرے نبی چاہتے تو سونا چاندی کے پہاڑ ساتھ چلتے، ساری کائنات کو کھلائے کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا بھائی تو یار غلط بات ہے، کہیں بھی نہ جائیں، اگر کسی کو حاجت ہے تو واش روم ادھر ہے، ادھر جائے، ادھر نہ جائے، ہاں، ادھر نہ جائے۔ اچھا آپ صحیح بتائیے، میری تقریر میں مزہ نہیں آ رہا؟ میں ایک ایسا واحد خطیب ہوں، یقین ماننا، آپ مجھ سے 40 دن تک تقریریں کرائیں، اور اگر میں چاہوں کہ 40 دن نہیں سے نہیں کرنا تو الحمدللہ روزانہ نہیں، الحمدللہ ایسا مسئلہ نہیں۔ اپنے استادوں کی جو ہم نے جوتیاں سیدھی کی ہیں نا، الحمدللہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے، انہوں نے اتنا پلا دیا ہے، اتنا پلا دیا ہے، ایک گاؤں میں 76 تقریریں کر کے آئے، 77ویں تقریر ہو گئی تو بھیڑ اور زیادہ ہوئے گی، اگر وہی ریپیٹ کر کے آئے تو لوگ سنیں گے؟ سنیں گے؟ نہیں سنیں گے؟ آپ سنیں، اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ذہن بنا رہے گا، نئی سے نئی بات آئے گی، نہیں سنیں گے تو پھر میں سمیٹ لوں گا۔ آپ سنیں، میں نے تو آواز بھی سادہ کرا دی بالکل تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو، اے میرے نوجوان، غلط بات،
دیکھو آج جو تقریر ہو رہی ہے نا وہ آپ سے ریلیٹڈ ہو رہی ہے. شادیاں کیسی سب کی ہونی ہے, اور جس کی ہو گئی ان کے بچوں کی ہونی ہے سب کی. پہلا رشتہ سنے, جناب خدیجہ کو پتا چلا محمد عربی عبداللہ کے بیٹے ابو طالب کے پوتے, ابو طالب کے بھتیجے عبد المطلب کے پوتے. کیا جواب ہے؟ بولتے ہیں تو سچ, بولتے ہیں تو برابر, وعدہ کرتے ہیں تو خلاف نہیں کرتے, امانت دے دو تو خیانت نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہ چیزیں دیکھیں, اگر یہ چیزیں آج کے آدمی کے اندر ہو تو رشتہ نہیں کرے گا. کہا ملا جی ہے, ملا جی کے ساتھ نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہائے ہائے, میرے نبی نے کیا صداقت سکھائی ہے یار, قربان جائیں قربان جائیں. جناب خدیجہ کو پتا چلا محمد عربی سے بڑا کوئی صادق نہیں, وفادار نہیں, سچا نہیں, ان سے بڑا کوئی امانت دار نہیں, اور خدیجہ سے بڑا کوئی مالدار نہیں. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑا فرق ہے ظاہری طور پہ. ادھر واقعی میں نے آپ سے پہلے کہا, میرے نبی کے گھر میں ظاہری طور پر بتایا میں نے, یہ جملہ نوٹ کریں, میں ظاہری بار بار بول رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صاحب نبی کو غریب کہہ دیا. میں جانتا ہوں کہ وہ شہنشاہ کون و مکان ہے. بے شک بے شک بے شک. واہ 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 واہ. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, دیتا وہ ہے دلاتے یہ بے ہیں. شک بے شک. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. واہ. یار ہم نے تو اس کارخانے کی گھٹی پی ہے جس کارخانے میں یہ گھٹی بنا کے ہم جیسے غلاموں کو پلا دی گئی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن شادی خانہ آبادی زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. ظاہری طور پر, ظاہری طور پر. اور بھائی ظاہری دیکھا جاتا, اندر کا بعد میں دیکھا جاتا. پہلے تو ظاہری دیکھتا ہے, فتوا بھی ظاہر پہ لگتا ہے, حکم بھی ظاہر پہ لگتا ہے. اگر مولوی کے پاس جاؤ گے تو جو ظاہر ہوگا اس پر مولوی حکم لگا دے گا, جی. تو حکم بھی اسی پر ہے. تو ظاہری طور پر ادھر ایک ایک ہفتے کے چولہا نہیں جلا, کپڑوں میں پہبند, مصطفیٰ جان رحمت, شمع بز میں ہدایت. لوگوں ذرا غور کرو, ادھر ایک ایک ہفتے کے فاقے, چولہا نہیں جلا. ادھر مکہ کی سب سے امیر خاتون. ہائے ہائے, جب پتا چلا محمد عربی لاجواب ہے, تو جناب خدیجہ کی شادی تو ہو گئی تھی لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, اور دوسرے نکاح کی اجازت اسلام نے دی ہے. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. اسلام نے دی ہے. اپنی طرف سے پیغام بھیج دیا, اگر محمد عربی قبول کریں تو جناب خدیجہ کا رشتہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی کی بارگاہ میں رشتہ پیش کیا گیا. او لوگوں کان کھول کر کے سنو, یہ کہنا کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کا رشتہ گھر پہ آتا ہے, یا یہ کہنا کہ لڑکوں کا رشتہ گھر پہ آتا ہے, یہ غلط ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں رشتہ آیا بھی ہے اور میرے نبی نے رشتہ بھیجا بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں. میرے نبی نے خود سے بھی رشتے کی پیشکش کی کہ میں رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں, نکاح کرنے کے لیے, اور میرے نبی سے بھی پیشکش کی گئی کہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ بوڑھا کر لیا بیٹے کو, بوڑھی کر لی بیٹی, ہم نہیں بھیجیں گے رشتہ. کیوں؟ ہمارے خاندان میں ہماری برادری میں تو آتا ہے, اور نہ آیا تو بوڑھی کر لے گا, نہیں آیا تو بوڑھا کر لے گا. اگر رشتہ پسند ہے تو خاندان کی پرمپرا کو ٹھوکر مار, رشتہ بھیج دے. کیا کر دو رشتہ, یہ نہ دیکھو آیا ہے کہ نہیں آیا, نہ, دونوں ثابت ہے. نبی کی بارگاہ میں آیا بھی رشتہ اور نبی نے خود سے بھی پیشکش کی. سبحان اللہ. تو یہ کبھی نہ کہیں کہ میرے یہاں آتا ہے کہ میرے یہاں جاتا نہ. اور دوسرا مسئلہ اور سن لیں, اچھا اسے تھوڑی آگے بتلاؤں گا. پسند والا مین ہے, مین, کیا پسند کی شادی کر سکتے ہیں, یہ مین ہے. بعد میں ابھی سنیں, میرے نبی کے پاس جب رشتہ آیا, ظاہری طور پر ادھر امیری ہے, ادھر
ایک ہفتے تک چولہا نہیں جلتا. بڑا ظاہری فرق ہے. میرے کریم مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، لیکن میرے نبی کی نظر اللہ کی قسم خدیجہ کے مال پہ نہیں تھی، بلکہ حضرت خدیجہ کی پاک دامنی اور ان کے نامہ اعمال پہ نظر ہے. خدیجہ جیسی نیک خاتون ملنا مکے میں مشکل ہے. اور جلسہ میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، میرے کریم مصطفیٰ نے ذرہ برابر بھی مال پہ نظر نہیں ڈالی. کوئی نہیں بتا سکتا تاریخ اسلام میں کہ جب خدیجہ کا رشتہ پیش کیا گیا تو نبی نے جواب میں یہ کہا ہو کہ یہ بتائیں کہ ادھر سے جہیز میں کیا ملا. نا نا، ہائے ہائے ہائے، قربان جائیں. جبکہ سب سے امیر ہیں. ایک وقت ایسا تھا پورے مکہ میں فاقہ قحط پڑ گیا، جناب خدیجہ نے اپنی طرف سے سب کے چولہے جلا دیے. ہائے ہائے، ذرا بول دو نا سبحان اللہ. میرے نبی کی بارگاہ میں جب رشتہ پہنچا تو جلسے میں آنے والوں رشتہ تو مشورہ کس سے ہوا؟ چاچا ابو طالب سے مشورہ ہو رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ ابو سبحان طالب اللہ. نبی کے والد محترم وصال کر گئے ہیں. حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تو کون ہے؟ حضرت ابو طالب. جناب ابو طالب کے ساتھ مشورہ ہو رہا ہے. جب مشورہ ہوا تو یہ لوگوں کان کھول کر کے سنو، کان کھول کر کے سنو. مصطفیٰ کی بارگاہ میں رشتہ آیا، پیغام آیا، میرے نبی نے قبول فرما لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کر لیا؟ ہو گیا قبول. اور قبول ہونے کے بعد جلسے میں آنے والوں کتنی ہائی فائی شادی ہو سن لیں. ادھر سے جناب خدیجہ کے چچا شامل ہوئے نکاح میں، ادھر سے میرے نبی کے چچا ابو طالب شامل ہوئے نکاح میں، اور نکاح کا خطبہ ہی جناب ابو طالب نے پڑھا. نکاح کا خطبہ ہی جناب ابو طالب نے پڑھا. لو میاں نکاح ہو گیا، کوئی جہیز نہیں، کوئی مال نہیں. جب ادھر سے کچھ مانگا نہ گیا، ادھر سے کچھ دیا نہ گیا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، مصطفیٰ تو لاجواب ہیں مگر امی خدیجہ بھی لاجواب ہیں. کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس بہت مال ہے. کہا محمد کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، تمہاری دولت کی ضرورت نہیں، تمہارے درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے خلوص کی ضرورت ہے. لوگوں ذرا غور کرو. امی خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے جب آپ کو پا لیا، میرے آقا جب میں نے آپ کو پا لیا تو اب نہ مال کی ضرورت ہے، اب نہ پیسے کی ضرورت ہے، اب نہ درہم کی ضرورت ہے، اب نہ دینار کی ضرورت ہے، اب نہ تجارت کی ضرورت ہے. جب مجھے سب کچھ مل گیا تو یہ تو فروعی معاملہ ہے، بے اب اس شک. کی ضرورت نہیں ہے. آقا اب دل میں آپ ہے، اب دماغ میں آپ ہے یا رسول اللہ، خیالوں میں آپ ہے یا رسول اللہ، اب زبان پہ آپ ہے، میری خلوت میں آپ ہے، میری جلوت میں آپ ہے یا رسول اللہ. خدیجہ سارا مال اسلام کے لیے قربان کرتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنا مال امی خدیجہ نے اسلام کے لیے قربان کر دیا. بے شک. جتنا اسلام کو فائدہ امی خدیجہ کے مال سے ہوا اتنا کسی کے مال سے نہ ہوا. سارا مال قربان کر دیا اور اپنے کپڑوں میں پہمن تک لگا کے پہنے. اللہ اکبر. خود جناب امی خدیجہ کی بیٹی نے، کون؟ مالک جنت، سبحان اللہ. جنتی عورتوں کی سردارہ، خود کی بیٹی. کس کی بیٹی؟ جس کی تجارت کا حال یہ تھا کہ جب یمن کے لیے قافلہ نکلتا تو اگلا اونٹ یمن میں ہوتا، پچھلا اونٹ مکہ میں ہوتا. اللہ اکبر. اس کی سگی بیٹی فاطمۃ الزہرا. لوگوں اگر جگر و گردہ رکھتے ہو تو سن لو، اس کی سگی بیٹی فاطمۃ الزہرا چادر میں 72 پہمد لگا کے پہنا ہے. حضرت فاطمہ، تم نے تو سنا ہوگا نا، چادر میں 72 پہمد لگا کے پہنا. پھر وہ مال کہاں گیا جو تھا اتنا؟ سب اسلام کے لیے قربان کر دیا. اللہ اکبر. ہائے 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 ہائے. اور سنو یار، اگر جگر رکھتے ہو تو سن لو یار. امی عائشہ کہتی ہیں، نبی کی پیاری دوسری بیوی کہتی ہیں کہ جس دن میرے آقا کا وصال ہوا، جس دن دنیا سے تشریف لے گئے،
امی عائشہ کہتی ہیں میرے گھر میں اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ میں اپنے گھر میں چراغ جلا لیتی. اللہ اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ میں چراغ جلا لیتی. کب کی بات کر رہی ہیں؟ جب میرے آقا ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے کے گئے. ہمارا سب کچھ جہیز پہ آ کے رک گیا. منگنیاں ٹوٹ رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں صرف جہیزوں کے اوپر. اور پھر ہم یار منہ تان کے کہتے مسلمان. شرم آتی ہے یار، شرم آتی ہے مسلمان ہو کے اور یہ عمل. ہائے ہائے یار قربان جاؤ، سیرت کا مطالعہ کرو، پڑھو یار نبی کی سیرت، سنیں یار. ایک بات تو میں نے بتا دی کہ رشتے کے لیے آپ یہ نہ کرو آئے گا آپ کو اگر کہیں رشتہ لگے تو آپ خود سے رشتہ بھیج دو، قبول ہو یا نہ وہ الگ بات ہے. اور سنیں یار مکہ کے اندر نا جب زیادہ ظلم ہوا میرے نبی پر، زیادہ ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو ایک رات نبی نے ہجرت کر لیا. وہ واقعہ بتانا مقصد ہجرت ہو گئی، مدینہ طیبہ پہنچ گئے. پیچھے پیچھے صحابہ بھی مدینہ پہنچ گئے. کچھ نبی کے پیچھے فوراً چلے گئے بعد میں ایک کے بعد دیگرے دھیرے 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 دھیرے، اور کچھ یہاں مکہ میں رہ گئے. اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو غور کرو، پیارے آقا کے پیچھے پیچھے سارے صحابہ کہاں جانے؟ مدینہ پاک. کچھ یہاں بھی رہ گئے، کچھ یہاں بھی رہ گئے. کتنوں کا ایسا ہوا کہ بیوی مکہ میں رہ گئی، شوہر مدینہ چلے گئے. ایسا بھی ہوا جیسا موقع پڑا، کیونکہ وہاں ہاتھ لگائی جا رہی، مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کو پکڑا جا رہا تھا. ایک صحابی ابو سلمہ یہ نبی کے پیچھے پیچھے ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے. سبحان اللہ. ان کی بیوی ام سلمہ یہ مکہ میں رہ گئی. ام سلمہ مکہ میں رہ گئی. ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہے سلمہ. یہ ابھی دودھ پینے کا زمانہ اس بچے کا، اور یہ ماں کے ساتھ مکہ میں رہ گیا. مصطفیٰ کے ساتھ لوگوں ذرا غور کرو، صحابہ مدینے میں، ابو سلمہ شوہر مدینے میں، ام سلمہ بیوی مکہ میں، اور دودھ پیتا بچہ وہ بھی مکہ میں. مگر یار شوہر ہوتا ہے. لوگوں بیوی کو شوہر کی یاد آتی ہے، چونکہ شوہر کی شفقتیں یاد آتی ہیں، شوہر کا پیار یاد آتا ہے، ہر موڑ پہ شوہر یاد آتا ہے. اور جلسے میں آنے والوں ام سلمہ کا بیان ہے، مجھے شوہر کی بڑی یاد آتی، بڑی یاد ستاتی، چونکہ چھوٹا بچہ تھا. میں سوچتی جب یہ بڑا ہوگا اور جب باپ کے بارے میں پوچھا کرے گا تو پھر کیسے ملاقات کراؤں گی اور باپ کے بارے میں کیا بتاؤں گی. اور جلسے میں آنے والوں صحیح بات تو یہ ہے، ام سلمہ کہتی ہیں شوہر کی یاد تو کم تڑپاتی لیکن پیارے نبی کی یاد زیادہ آتی. مصطفیٰ کو یار کون نہیں چاہے گا دیکھنا، مجھے بتایا کون نہیں چاہے گا یار. ام سلمہ کہتی ہے میں راتوں کو اٹھ کے رویا کرتی. ایک رات میرے چچا زاد بھائی نے مجھے روتا ہوا دیکھ لیا، اٹھا، رحم آیا میرے اوپر، ترس کھایا. کہنے لگا بہن ام سلمہ کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی میرے بچے کا باپ مدینہ چلا گیا، اور تو جانتا ہے کہ میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں بھی مصطفیٰ کی کنیز ہوں، میں بھی چاہتی ہوں کہ مدینے جاؤں، پیارے آقا کے چہرے کی زیارت کروں، میں بھی چاہتی ہوں کہ وہیں میرا شوہر ہے، پھر اس کے دامن سے لپٹ کے باقی کی زندگی گزاروں. میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بڑا ہونے کے بعد جب باپ کے بارے میں پوچھے تو مجھ سے پوچھ نہیں بلکہ باپ کا پیار پا سکے، باپ کا دامن اور باپ کی انگلی کو پکڑ کے چل سکے. او لوگوں ذرا غور کرو، چچا زاد بھائی کہتا ہے مجھے رحم آ گیا اور کہا میں تجھے یہاں سے نکالنے میں مدد کروں گا. اے بہن ایک کام کر، اپنے بچوں کو اٹھانا، اور اٹھانے کے بعد خاموشی سے جب مکہ والوں پہ نیند طاری ہو جائے، جب مکہ والے سو جائیں تو میری بہن تو مکہ سے نکل جانا، میں تجھے بتا دوں گا کدھر پک ڈنڈیاں جاتی ہیں، کدھر مدینے کا راستہ جاتا ہے. ہو سکتا ہے پوچھتی پوچھتی معلوم کرتی کرتی تو بھی مدینہ پہنچی جائے گی، وہیں تیرا شوہر بھی ملے گا اور وہیں پیارے تیرے آقا بھی ملیں گے. ام سلمہ کہتی ہے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی، میں نے رات ہونے کا انتظار کیا، جب رات آئے گی تو اپنے دودھ پیتے بیٹے کو لے کر کے میں مکہ سے نکلوں گی، کیسے بھی گرتے پڑتے مدینہ پہنچ ہی جاؤں گی، میرے پاس سواری نہیں ہے، پیدل پہنچ جاؤں گی، چاہے پیروں میں آبلے پڑ جائیں، مگر اب مصطفیٰ کی نگری میں جا کے دم لینا ہے. وہ لوگ عشق اسے کہتے ہیں، محبت
اسے کہتے ہیں, جذبہ ایمان اسے کہتے ہیں. لوگوں رات ہوئی, سارے مکہ والوں پہ نیند طاری ہو گئی, آدھی رات ہے, مکہ میں سناٹا ہے. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو, آدھی رات میں اٹھی ہے, اپنے بیٹے کو ڈگر کے ٹکڑے کو کلیجے سے لگایا ہے. ام سلمہ نے اپنی گود میں اپنے بچے کو لیا, اپنے بستر سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد خاموشی کے ساتھ نکلنے لگی. اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو, جیسے ہی اپنے بستر سے اٹھ کے نکلی ہیں تو کچھ جاسوسی نظام رکھ دیا تھا, اس کے پیچھے جاسوس لگا دیے گئے تھے. ام سلمہ کہیں ایسا نہ ہو مکہ چھوڑ کے مدینہ چلی جائے. اور جلسے میں آنے والوں, جاسوسوں نے خبر دے دی. ام سلمہ بستر سے اٹھ کے نکل رہی ہے اور لوگوں قبیلے والوں نے آ کے راستہ گھیر لیا. قبیلے والوں نے ام سلمہ کو روک لیا. ام سلمہ کو روکا, کہاں جا رہی ہو؟ ام سلمہ کے زبان سے نکل گیا, میں تم سے کچھ نہیں لے رہی ہوں, سب کچھ چھوڑ کے مکہ میں مدینے جا رہی ہوں. کہا ام سلمہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ, لیکن یہ جو تمہاری گود میں بچہ ہے یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے, ہمارے قبیلے کا چشم و چراغ ہے, ہمارے قبیلے کا خون ہے. تمہیں جانا ہے تو جاؤ, مگر بیٹے کو نہیں لے جانے دیا جائے گا. فیصلہ تمہیں کرنا ہے, تمہیں بیٹا چاہیے یا نبی کا مدینہ چاہیے. اگر مدینہ جاؤ تو تنہا جانا ہوگا, بیٹا چاہیے